رضا ہے رمضان، 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 رضا ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں رضائے رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان سعد رضا۔ رضائے رمضان میں فلک نیوز اور ہرمین ساؤنڈ کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آج 18 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن، یہ آج کی شب، ہر دن کی طرح یہ دن بھی اپنے اندر بہت سی رحمتیں اور بہت سی وسعتیں اور بہت سی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ ناظرین مکرم، آج 18 رمضان ہے اور آج کے دن ہم جس بات پر گفتگو کریں گے وہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، زکوٰۃ پر، زکوٰۃ کے شرعی مسائل پر اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین مکرم، چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور کرتے ہیں ان کا خیر مقدم۔ موجود ہیں میرے ساتھ عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی شیراز مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا کیا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک آپ کو دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور مفتی صاحب کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت ثنا خوان جناب محمد حماد رضا قادری بھائی نے۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کہتے ہیں اور بہت شکریہ حماد بھائی، آپ ہمارے جو ہے پروگرام کا حصہ بنے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین مکرم، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور اس پر جو گفتگو بھی ہوگی اور اس کے شرعی مسائل پر ڈسکشن بھی کریں گے مفتی صاحب کے ساتھ اور جانیں گے زکوٰۃ کے اپنے مسائل کو۔ اور اس سے قبل میں تلاوت قرآن مجید سے آج کے پروگرام کا آغاز کروں گا، تو ریکویسٹ کروں گا حماد بھائی سے کہ تلاوت قرآن مجید سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اور تلاوت کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ جتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، جتنا خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، اور مجھے مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید میں کروں گا، تو مفتی صاحب جیسے آپ کا دل چاہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ناظرین مکرم، آپ سماعت کر رہے تھے تلاوت قرآن مجید اور کر رہے تھے اپنے قلوب و دہان کو منور، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جیسے ہمارے شرعی مسائل کا حل ہمیں بتاتے ہیں، اسی انداز میں، اسی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید بھی
माशाल्लाह आप तिलावत फरमा रहे थे। मालिक आपको सलामत रखे। नाज़रीन मुकर्रम चलते हैं हमाद भाई की तरफ और हमाद भाई से कलाम समात करते हैं। जी हमाद भाई क्या सुना रहे हैं हमें? दरूद पाक इंशाल्लाह जिसमें आला हज़रत का लिखे हुए कलाम के कुछ इशार पेश करूँगा। जी जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे आला हुआ हमारा नबी, सबसे बाला हुआ हमारा नबी, सबसे आला हुआ हमारा नबी, सबसे बाला हुआ हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी जी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले जी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दुध पाक का तज़किरा और बार बार माशाल्लाह दुध पाक की तकरार और कलाम आला हज़रत का इंतखाब किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमाद भाई आप पढ़े थे। अच्छा हमाद भाई, और आपने आज ज़ाहिर सी बात है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं तो कुछ सोच कर आए होंगे कि एक कलाम तो ये पढ़ना है और कुछ और भी आपके माइंड में होगा कि यार मैं इसके साथ एक और भी कलाम जो है वो तैयार करूँगा, तो और क्या हमें सुना रहे हैं? क़सीदा नूर आला हज़रत का। वाह वाह माशाल्लाह जी। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा उमर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा उमर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने
کا آیا ہے تارا نور کا بولو اللہ 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 باغ طیبہ میں سہانا پھول بھولا نور کا 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 مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا بولو اللہ 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 تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا بات جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا بولو اللہ 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 اے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تیرا میں گدا تیرا میں گدا تیرا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بولو اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا بولو اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور آیا ہے تارا نور کا واہ واہ ماشاءاللہ ناظرین مکرم بہت ہی خوبصورت انداز میں قصیدہ نور جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ کا لکھا ہوا کلام جو ہمارے بھائی پیش کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے مالک سلامت رکھے. تو ناظرین مکرم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. الحمدللہ پھر ایک مرتبہ پھر میں جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ اپنا کچھ وقت عطا فرمایا. مالک آپ کو سلامت رکھے. تو مفتی صاحب جیسے کہ پہلے الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اپنے ناظرین کو بتایا کہ آج زکوٰۃ کے مسائل پر بات کریں گے. تو مفتی صاحب
زکوٰۃ تو فرض ہے الحمدللہ، لیکن قرآن پاک میں یعنی اس پر قرآن پاک کیا کہتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر زکوٰۃ کا بے شمار دفعہ ذکر ہوا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اللہ، جہاں بھی نماز کا ذکر ہے ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ تو یہ حکم ہے، اس کی فرضیت کا جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ حکم دیا جا رہا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، دونوں امر کے صیغے ہیں، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح بے شمار مقامات پہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں۔ فضائل کی طرف جائیں تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں بہت کچھ الحمدللہ حضور کے صدقے ہی سب کچھ ملا ہے۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صدقہ مصطفیٰ ہے، آج جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے وہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے ادا کر کے بھی حضور علیہ السلام کا صدقہ ہی امتی ساری کائنات میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ اس پر بھی ایک یہ خوبصورت انداز ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں ان غرباء، ان فقراء، ان مساکین، وہ جو مصارف زکوٰۃ قرآن نے بیان کی ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ تو مقصد اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے حضور کے صدقے سے دیا ہے، اللہ اکبر، تو میں اس کی راہ میں، رب کی راہ میں حضور کے صدقے سے ہی خرچ کر رہا ہوں۔ میری اس زکوٰۃ سے کوئی قریب، کوئی بھائی، کوئی میرا چاہنے والا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار یا کوئی حقدار اگر اس سے سٹینڈ ہو جاتا ہے، اس کا روزگار چل جاتا ہے، تو اس کی دعائیں اس کے اندر کتنی شامل ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آپ کی بات تو بالکل حق اور سچ ہے، لیکن ہم نا اس چیز سے بڑا دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا نظریہ پتہ کیا ہے کہ ہم ایک ٹرک میں، وہ آٹے کا جو ہے وہ ٹرک ہو، اور ساتھ ایک کیمرہ مین ہو، ایک فوٹوگرافر ہو، چند اخبار والے ہوں، 2-3 نیوز والی گاڑیاں آ جائیں، اور وہ کہا جائے کہ جی چودھری صاحب یا ملک صاحب جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ غریبوں کو آٹا دیں گے، اور ہر بندے کا ایک ایک کلک دیا جا رہا ہے اس حوالے سے، اور جبکہ اس کا سگا بھائی جو ہے بہت غریب ہوتا ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ تو ایک المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں دور حاضر کے اندر یہ چیز اب بہت عام ہو چکی ہے۔ حالانکہ دکھ ہوتا ہے اس طرح کرنے سے، اور یہ چیز جو دیکھی جاتی ہے ریاکاری ہے، بالکل۔ اچھا، اور دکھلاوا ہے، جو یعنی ایسے دکھلاوے کے طور پہ آپ دیکھیں، میں آپ کی یہاں پہ بات کو اس طرح مزید بڑھا دیتا ہوں۔ وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے نا بھی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کہیں گے جی ہماری نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو کوئی اور بھی کرے گا، حالانکہ ان کی یہ نیت نہیں ہوتی۔ نیت ان کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ مطلب کہ اس نیت کے ساتھ کریں گے ہمیں دیکھ کر کوئی دوسرا بھی اٹھ کے کرے، جبکہ ان کے اپنے گھر کے کچھ افراد، ان کے اپنے رشتہ دار وہ اس کے مستحق ہیں۔ میں آگے مستحقین میں بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ مستحق آپ کے گھر والے ہیں، بالکل، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، وہ بہن جو کہ جس کے سر پہ اس کے شوہر کا سایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسروں سے زکوٰۃ تو لے، اور جو بھائی ہے، جو صاحب حیثیت احساسات رکھنے والا ہے، اور بالکل اس کے بعد وہ مطلب دوسروں کو بانٹ رہا ہے، تو گھر میں وہ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ بالکل ایسی، اور یہ بہت یعنی دل دکھتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ ہر خاندان میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن مالک جتنا بھی دے۔ اس کی فرضیت پہ مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو حکم دوں کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا اگر یہ نہ کریں
تو فرمایا نہ ان کے جان محفوظ ہے نہ ان کی مال محفوظ ہے، اور اگر یہ کر لیں تو فرمایا مجھ سے ان کا مال اور جان دونوں محفوظ ہو جائیں۔ اب اس حدیث پاک کو اگر ہم غور سے دیکھیں نا تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کس قدر اس کی اہمیت زکوٰۃ کی بتائی جا رہی ہے، کس قدر اہمیت ہے اور اس کی فرضیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوا وہاں پر یہ بھی حکم ہے کہ زکوٰۃ بھی دیں۔ اچھا مفتی صاحب، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ریاکاری اور دکھلاوا آ جاتا ہے، اچھا اب جب زکوٰۃ دیتے ہوئے ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اب جو زکوٰۃ ریاکاری کی نظر ہوگی، اب اس زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ میں عرض کرتا ہوں کوئی بھی عمل ہے، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، اراکین اسلام جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ریاکاری آ جائے گی نا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ریاکاری عمل کو ایسے جلا ڈالتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ عمل برباد ہو جاتا ہے آپ کا۔ بالکل، یہی تو وجہ ہے ہمیں عبادت کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ سعد بھائی ہم غور کریں، ہمیں عبادت کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ پہلے دور کے اندر جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ تھے، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے، میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں یوں نماز پڑھتا ہوں جیسے میں پل صراط پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیں آپ، نماز کے اندر سارے حساب و کتاب کیے جا رہے ہوتے ہیں، نماز کے اندر سوچا جا رہا ہے میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، میں نے فلانا مقام بھی کرنا ہے، میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، ہماری عبادتوں میں اخلاص ہی نہیں رہا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اس حوالے سے حساب و کتاب سے ایک بات یاد آئی۔ اچھا جب میں نے سنی نا، کچھ لوگ تو ہنسے مسجد میں ہنسنا ویسے بھی گناہ ہے، لیکن وہ میرے لیے لمحہ فکریہ تھا اور میں بڑا پریشان بھی ہوا۔ مولوی صاحب نے، جو امام صاحب نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر نا انہوں نے تیسری رکعت میں جو ہے نا وہ سلام پھیر دیا، ظہر کی نماز تھی، اکثر وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو بحث ہونے لگی لوگوں میں نا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 4 رکعتیں پوری ہوئی ہیں، کسی نے کہا جی کہ نہیں 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، وہ کہتا جی امام صاحب میری ہیں 4 دکانیں، تو میں ہر دکان میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، تو میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے تو لہذا بھی 1 رکعت رہتی ہے۔ تو یعنی دیکھیں نا کہ وہ اس کا المیہ کیا کہ وہ میری 4 دکانیں، تو میں نے 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب کرنا ہے، وہ نماز کہاں سے قبول ہونی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چور ہے۔ اللہ، ہاں جی، نماز کا چور ہے، جو جلدی جلدی اراکین ادا کرے اور اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم نہ رکھے۔ اور ایسا نماز کا چور، ظاہری بات ہے چور چوری کرتا ہے مال دنیا کا تو وہ کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے، اگرچہ وہ دنیاوی، لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں حاصل، نہ دنیا میں نہ کوئی آخرت میں، سب تباہی، بالکل بربادی ہے۔ تو ریاکاری سے بچنا چاہیے، ریاکاری بہت برا عمل ہے۔ زکوٰۃ کے اندر بھی ادا کرنے میں ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے بات کریں گے کہ زکوٰۃ کا سب سے پہلے حقدار کون ہے، اور اس کے بعد یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور مصارفین زکوٰۃ کون ہے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کا، عرض وطن کا بہت ہی پیارا نام، مالک نے بے انتہا عزت سے نواز رکھا ہے، جناب عزت مآب حافظ محمد جاذب الرحمان اشرفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جاذب بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو جاذب بھائی، کہاں سے، کس کلام سے آج جو ہے اس پروگرام میں اپنی حاضری کا آغاز کریں گے؟ میں کلام پیش کرتا ہوں، عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے یہ کلام۔ اللہ، ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا، ماشاءاللہ، دل کیا کہ آج یہی پڑھ دیا جائے۔ پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا، واہ واہ واہ، حضور جانتے ہیں، بے شک بے شک، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کیا بات، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور
हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। ऐ इल्म गैब के मुल्क खुदा को देखा है। वाह वाह वाह। ऐ इल्म गैब के मुल्क भाई खुदा को देखा है। फिर तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। तुझे भी आपके अंदाज में भी कुर्बान और आपके पड़ेगा शेर में भी कुर्बान। वाह वाह। हुजूर जानते हैं। मुनाफिकों का अकीदा वो गैबदान नहीं। वाह वाह। मुनाफिकों अकीदा वो गैबदान नहीं। और सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। है उनके हाथ में क्या क्या तुझे खबर न मुझे। वाह वाह वाह। है उनके हाथ में क्या क्या तुझे खबर न मुझे। खुदा ने कितना नवाजा हुजूर जानते हैं। खुदा ने कितना नवाजा हुजूर जानते हैं। है उनके हाथ में उन्हीं के हाथ में है कुंजियां खजानियों की कि किसको देना है कितना हुजूर जानते हैं। कि किसको देना है कितना हुजूर जानते हैं। इसीलिए तो सुलाया अपने पहलू में। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते
ہیں عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا دو شعر شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب کے ساتھ فرماتے ہیں عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا تھا کہ پڑھایا حضور جان لیتے ہیں نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جہاں سے گیا بھائی مزاجوں میں کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں مزاجوں میں کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں وہ خود شہید گئے بیٹے نواز پوتے شہید ترتیب کے ساتھ وہ خود شہید گئے بیٹے نواز پوتے شہید بھائی علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بہت خوبصورت سلامت رہیں جاذب بھائی کل بھی سکون میسر ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھ رہے تھے اور حقیقت میں عقیدے کا کلام عقیدے کی ترجمانی تھی اور ماشاءاللہ حق چار یار جو ہے ان کی ماشاءاللہ شان میں شعر اور پھر ہر شعر میں نبی کی شان میں جو ہے اس کلام میں نا پورا ایک شعر میں پورا موضوع ہے اگر پورا کلام پڑھا جائے اور ماشاءاللہ مالک سلامت رکھیں آپ کو آپ سے اور بھی کلام سماعت کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے قلوب و دھان کو منور بھی کریں گے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں تو اپنے جو ہے وہ جذبات کو بڑا کنٹرول کر رہا تھا لیکن جو ناظرین ہیں وہ ماشاءاللہ کتنا محظوظ ہو رہے ہوں گے تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مفتی صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں جی یہاں پہ زکوٰۃ کے مستحقین کی بات ہو رہی ہے مستحقین زکوٰۃ جن کو زکوٰۃ دی جائے جی اور جو اس کے حقدار ہیں قرآن مجید نے وہ 8 بیان کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا فقیر شرعی ہے فقیر شرعی کی ڈیفینیشن اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد مال نہ ہو
حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو، صرف 2 وقت کا کھانا ہو اور صرف ضرورت کی اشیاء اس کے پاس موجود ہو، اس سے زائد اس کے پاس مال نہ ہو، وہ فقیر شرعی ہے، اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح غربا ہیں، مساکین ہیں، ٹھیک ہے، یتیم ہیں، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی اچھا ہے۔ مفتی صاحب ایک اب یہاں پہ ایک میں بات شامل کرنا چاہتا ہوں، قطع کلامی کی معذرت۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت تلاش کرتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اللہ، جبکہ رشتہ داروں میں سے جن جن کو زکوٰۃ دی جائے گی اور جن جن کا حکم مطلب کہ موجود ہے کہ اگر وہ واقعتاً اس کی تعریف میں آتے ہیں، فقیر شرعی کی تعریف میں آتے ہیں، مسکین کی تعریف میں آتے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ اچھا مفتی صاحب، باقیوں کا حق بعد میں ہے۔ اگر ایسے لوگ خاندان میں موجود ہوں فقیر شرعی جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، اب ان کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ نہیں، اس پر حکم تو ہم کوئی بھی نہیں لگا سکتے، وہ تو ادا کر رہا ہے نا۔ لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ ایک اس کی اپنی ایک نیت اور ایک اپنا ارادہ ہے۔ ہاں، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیال اپنے گھر والوں کا آج یہ کرے گا نا، کل کو اس کے گھر والوں کا بھی کوئی خیال کرے گا۔ اور مفتی صاحب ایک بات، یعنی اکثر خاندان میں ایسے امیر لوگ ہوتے ہیں جن کی لاکھوں اور کروڑوں روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، اور خاندان میں اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ ایک مرتبہ ہر سال نیت کر لے کہ یار ایک سال میں نے اس کیا نام ہے اپنے خاندان کے جو ممبر کو، اس بھائی کو یا اس بہن کو اسپینڈ کرنا ہے، یعنی 50-60 لاکھ وہ جو زکوٰۃ بنتی ہے تقسیم کر دے، وہ کاروبار ضروری نہیں ہے، تقسیم کر دے۔ وہ اگر وہ اس کی 50 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے تو 10 لاکھ وہ اپنے گھر والوں کے لیے فکس کر دے، باقی 10 لاکھ وہ اپنے جو جاننے والے اگر وہ ایک مرتبہ بانٹ کے دے دے، اگر ایک مرتبہ وہ یعنی کوئی کاروبار سیٹلمنٹ ایسا کروا دے دینا چاہتا ہے، یک مشت بھی دے دے، تاکہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ بن جائے، تاکہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا ہو۔ اصل بیسیکلی بنیادی طور پر زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی بھی اسی لیے تھی کہ اس دور کے اندر مسلمانوں کے پاس مال کی کمی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ غریبی تھی، تو اس لیے زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی، جس سال روزے فرض ہوئے اسی سال ہی زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب زکوٰۃ دو گے تو وہ لوگ جو اپنی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہیں وہ بھی اپنی زندگی کی خوشیاں جو ہیں وہ ادا کر سکیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو ہو گیا کہ کون حقدار ہے۔ اچھا ایک سوال ہے کہ سادات سید زادے جو حضور کی آل ہیں ان کو زکوٰۃ لگتی ہے یا دے سکتے؟ نہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید زادوں کو یا سید زادے کے آزاد کردہ غلام کو۔ بار شریعت کے اندر بھی یہ لکھا ہے، سید زادہ کا آزاد کردہ غلام، اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کو فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اب جو سادات اکرام، اب وہ غلاموں والا جو ہدیۃً، بالکل یہ ہمیں چاہیے جو محبتاً، عقیدتاً، یہ نذرانتاً یہ ان کو پیش کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ خاص کر جو یعنی مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے دیکھیں کہ کوئی سادات گھرانہ جو غریب ہے، جو کیونکہ سید کبھی منہ سے مانگے گا، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ سید کبھی ہاتھ نہیں پھلائے گا، گھرانہ بڑا عظیم ہے، ہاں بالکل، اور عظمت و شان والا گھرانہ اور ہے، ان کو خوش کرنا، اگر وہ راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہے۔ بے شک، تو مفتی صاحب رسول ہے وہ سرکار۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ اور بھی گفتگو کریں گے۔ پھر چلتے ہیں جازب بھائی کی طرف اور انہی سے کلام سنتے ہیں۔ بہت خوبصورت پڑھ رہے تھے اور بہت لطف آ رہا تھا۔ جی جازب بھائی کیا سنائیں گے ہمیں آج؟ میں کلام پیش کر رہا ہوں سید اعلیٰ جی جی بالکل، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا ایک کلام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے
اور یہی شمع ہے کہ دھواں لگی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبانگی پر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا یا رسول اللہ آقا کروں تیرے نام آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بسے جان تو جہاں فدا آقا دو جہاں بھی نہیں جی بھرا آقا دو جہاں بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں لگی کروں مد اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مد اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا واللہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نگی میں گدا تخت سکندری وہ تھوکتے بھی نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں گدا اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ ناظرین مکرم بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام اعلیٰ حضرت کا انتخاب کیا اور بہت پیارا پڑھا اور ویسے ہی اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا وہ ہوتا ہی کمال ہے اور اکثر ماشاءاللہ یہ تو بہت خوبصورت کلام اور مشہور زمانہ کلام ہے اکثر امام کے کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آتے لیکن جب سنتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے اور سبحان اللہ کہنے میں بندہ مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ جو بالکل 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 روحانیت بھرے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ جازب بھائی اس کے بعد آپ کے پاس پھر آتے ہیں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ہم آپ سے نا وہ ایک ترانہ ہے کہ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ تو وہ انشاءاللہ آپ سے سنیں گے لیکن جس مسائل پر زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے مفتی صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں اچھا مفتی صاحب اکثر لوگ نا اس میں زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں یا صحیح طرح ادا نہیں کرتے اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نا ایک شخص تھا اعظم مارکیٹ کا
تو وہ اس نے نا اپنے یعنی امپلائر جو اس کا ملازم تھا اس نے اس کو بائک لے کر دی اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھا. اب وہ اس نے زکوٰۃ کے کھاتے میں لکھ لی. اب یعنی اس کے اور بھی معاملات ایسے ہوں گے, وہ کسی کی مدد کرتا ہوگا یا کسی کو پیسے دیتا ہوگا یا کسی یعنی ایسے معاملات کرتا ہوگا تو وہ زکوٰۃ میں لکھ لیتا تھا. اچھا ایسا معاملہ کرنا یعنی ایسے معاملات کرنا اور زکوٰۃ نہ دینا, اس پر کیا وعید ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ ادا نہ کرنا, کچھ لوگ تو سرے سے ادا نہیں کرتے, سرے سے ہی اپنا کچھ بہانہ ایسا بنا لیتے ہیں جی ہم پر تو زکوٰۃ نہیں ہے, ہم کیسے زکوٰۃ دیں. اچھا یہ بھی بڑا ایک علمی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں. بھائی تم علم سیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا تم پر فرض ہے کہ نہیں. بے شک ضروری مسائل سیکھنا ہم سب پہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. تو اس کے تحت زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے, بلکہ یہ بنیاد ہی ہم نے چھوڑ دی ہے. جب ہم بنیاد سے آئے نا تو بنیادی طور پر جب بچہ بالغ ہوتا ہے نا, بالغ ہوتے ساتھ ہی اس پر وہ تمام احکامات جو ہیں وہ جو بلوغت کے اور بالغ ہونے کے ساتھ جو فرضی اور واجبی احکام ہیں اس کو سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے, ادا کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے. سستی یہ جو ہے وہ والدین کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں جی, نماز ادا کرنا اسی وقت فرض ہو گیا. جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو گیا. اب حضرت ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نا بچپن میں, تو ابا جی جو ہے نا وہ ڈانٹتے تھے, غصہ ہوتے تھے, ہم ڈرتے تھے کہ یار نماز پڑھنی ہے. اور ہم نے باہر دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے, یہ کرتے کرتے وہ بڑا ہو جاتا ہے نا. تربیت کا آغاز بچپن سے نہیں ہوتا. یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ آن ایئر تمام ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت جو ہے نا اس کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے. بے شک بے شک. یہ مت سوچیں کہ وہ 6 سال کا ہوگا اور اسی 10 سال کا ہوگا تو 12 سال کا ہوگا تو جا کے اس کی جو ہے وہ تربیت کا آغاز ہوگا. نہیں, جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے اسی وقت سے اس کی تربیت کا آغاز ہو گیا. ماں قرآن و سنت کی پابند ہو, ماں جو ہے وہ سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام سے آقا علیہ السلام کی سے محبت کرنے والی, عشق کرنے والی ہو, حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھنے والی ہو, اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے والی ہو اور شریعت مطہرہ کی پابند ہو. یہی تو وجہ ہے آج لوگ کہتے ہیں ولی پیدا نہیں ہوتے. بھی ولی پیدا کرنے والی ماں کہاں ہیں؟ اللہ. اور مفتی صاحب یہ بہت بڑا آج یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جب بچے کی تربیت کی جاتی ہے نا اسے دین نہیں سکھایا جاتا, اس کو انگریزی کے سینٹینس انگریزی کے ورڈز سکھائے جاتے ہیں کہ بچہ جب بولے تو پتہ چلے یار یہ کسی پڑھے لکھے ماں باپ کا, یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ ایک المیہ ہے. کہتے ہیں جی انگریزی نہ آئی تو کیا آیا, کچھ بھی نہ آیا. ہاں, اور پھر جو کچھ مطلب کہ کہنا جی یہ 2-3 انگریزی کے ورڈ بولتا ہے یہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے. اب اس کو معیار دے دیا گیا نا, ایسی بات نہیں ہے. بالکل ہونا چاہیے, سیکھیں لیکن نیت کے ساتھ سیکھیں کہ آپ وہ لوگ جو انگریز ہیں جو انگریزی جانتے ہیں آپ ان کو دین کی دعوت دیں گے, آپ ان کو حضور علیہ السلام کی محبت کی طرف بلائیں گے. ٹھیک ہے, اس نیت کے ساتھ. اور الحمدللہ مفتی صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ AA کیا ہوا ہے. کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب, اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کالج یونیورسٹیوں میں تدریس کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں ایز اے ٹیچر, لیکچرار ہیں. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب سے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی رہنمائی لیں گے. تو مفتی صاحب زکوٰۃ پر ہماری گفتگو چاہ رہی تھی. تو بات یہی عرض کر رہا تھا کہ تربیت سے جب ہم علم دین سیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. بالکل ایسے جو نہیں دے گا اس کی وعید ہے. میں یہاں پہ ایک روایت شامل کرنا چاہوں گا, دل کے کانوں سے یہ روایت سنیے گا اور پھر ہم اپنی بھی اس کے ساتھ محاسبہ اپنا بھی کریں, اپنی اصلاح بھی کریں. تفسیر جلالین شریفین کے اندر یہ ساری روایت موجود ہے. ثعلبہ نامی شخص تھا جس کو مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا. مسجد کی کبوتری کا مطلب یہ کہ اس نے ہر وقت مسجد میں رہنا ہے, صبح و شام مسجد کے اندر اس نے عبادت کرنی ہے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس کے علاوہ مسجد میں پڑے رہنا ہے. یہ دور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعتزاری کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کرام کا دور ہے. ابھی زکوٰۃ اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کی بات ہے. تو ہوا یوں, یہ آیا اور آ کے بارگاہ مصطفیٰ سے عرض کرنے لگا کہ حضور مال کوئی نہیں ہے, دعا فرمائے مال مل جائے, میں مال کی تمنا کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اصرار نہ کر, مال نہ مانگ, آزمائش پہ پڑ جائے گا. کہا نہیں مجھے مال چاہیے. اصرار کیا, اب اصرار کیا اور حضور علیہ السلام نے دعا کر دی, اور دعا ہو سرکار کی, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دعا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ادھر سے دعا نکلی, ادھر سے جناب قبولیت ہو گئی. بے شک جناب مال ہی مال ہو گیا. بکریوں کے ریوڑ اس قدر زیادہ, ایک نماز چھوٹی, دوسری. اب یہ دیکھیے گا وعید, دیکھیے گا, تیسری چوتھی پانچویں نماز, جمعہ بھی گیا, مال اتنا آ گیا,
اب جناب یہ مدینے سے باہر چلا گیا, اللہ باہر کھیتوں کے اندر جا کے اس نے پڑاؤ ڈال دیا, نہ مسجد چھوڑ دی جو مسجد کی کبوتری ہوا کرتا تھا, جو مسجد کے اندر رہا کرتا تھا. مال کی حوث نے اور مال کی جو ہے وہ محبت نے ہر چیز چھڑا دی. اچھا اگلا سال آیا, زکوٰۃ فرض ہو گئی. حکم زکوٰۃ جو ہی نافذ ہوا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلیفۃ المسلمین, خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ, ہمارا ایک غلام ہے, مال کی دعا مانگی تھی اس نے, مال بڑا ہے اس کے پاس, جاؤ اس سے جا کے کہو کہ زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوا ہے, زکوٰۃ ادا کرو, اپنے کل مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ساتھ بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا. جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے پیغام سنایا, اس نے آگے سے پتہ کیا کہا, اس نے کہا یہ کیا اسلام نے جگہ ٹیکس لگا دیا ہے. جی یہ روایت کے اندر جملے موجود ہیں. اس نے کہا یہ ٹیکس ہے, میں اس کو تسلیم نہیں کرتا, میں نہیں اس کو مانتا. ہو بہو یہی الفاظ جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پھیر لیا. اللہ فرمایا اب اس سے کوئی زکوٰۃ نہ لے. جب اس کو خبر پہنچی کہ حضور ناراض ہو گئے ہیں, اب وہ دوڑتا دوڑتا آیا, آ کر کے معافیاں مانگے کہ زکوٰۃ لے لیں, زکوٰۃ لے لیں, میں حاضر ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. حضور اسلام نے قبول نہ فرمائی. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ظاہری پردہ فرما گئے. دور سیدنا صدیق اکبر آیا, یہ پھر زکوٰۃ لے کر آیا. آپ نے فرمایا جب میرے آقا نے قبول نہیں کی تو میں کیوں کروں. اللہ پھر جناب دور سیدنا عمر فاروق اعظم آیا, یہ پھر زکوٰۃ لے کر آیا, انہوں نے بھی قبول نہ کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ شخص جو مسجد کی کبوتری ہوا کرتا تھا, وعید سنے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے مرتد ہو کے مرا. اللہ جلالین کے اندر یہی الفاظ ہیں, وہ مرتد ہو کے مرا. یہ وعید ہے مال کی, یہ ہے وعید زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی. اسلام بھی جاتا رہا, ایمان بھی جاتا رہا, ہر ایک چیز ختم ہو گئی, فنا ہو گئی. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے گا قیامت والے دن اس کا سارے کا سارا مال ایک سانپ بنا کر اس کے گلے کے اندر ہار ڈال دیا جائے گا, اللہ گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اور آج ہم زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے, پتہ نہیں یعنی ان کے میں یہاں پہ بلا مبالغہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر صحیح معنوں میں آج زکوٰۃ ادا کی جائے پاکستان کے اندر کوئی غریب نہ رہے, اللہ اور پورے پاکستان کے اندر ہر طرف خوشحالی آ جائے. یہی ہم چاہتے ہیں اور یہی اسلام نے ہمیں خوبصورت ضابطہ حیات دیا ہے. اللہ کرے کاش ہر شخص جو ہے وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے. ایک دعا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات عطا کیے ہیں ان احکامات کو بجا لانے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے. اس رمضان مبارک کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں جو ارکین اللہ تعالیٰ نے اسلام کے عطا کیے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.